السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیافت خان، اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں G20 سمٹ جو کہ انڈیا میں ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شرکت کی، اور انڈیا کی طرف سے اس کو جے شنکر جو انڈیا کے وزیر خارجہ وہ دیکھ رہے تھے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو جب ان کے بارے میں انڈین میڈیا کو ایڈریس کرتے ہوئے جے شنکر سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے جی کہ ہمیں امن کی طرف بڑھنا چاہیے، تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو جے شنکر نے بلا دھڑک یہ بات کہی کہ ایک ایسا ملک کہ جو دہشت گرد ملک ہے وہ اگر ہمیں امن کی بات کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ تو گویا کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو پلٹے دے دے کے وہاں پہ مارا ہے، اور یہ ان کی کسی بات کو ویلیو دینے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور یہ طرز عمل شو کیا ہے کہ پاکستان چونکہ ایک دہشت گرد ریاست ہے تو اس لیے اس کی امن کی گئی کوئی بھی بات جو ہے وہ اس کو ویلیو دینے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں۔ جے شنکر کا طرز عمل جو پاکستانی وزیر خارجہ کی طرف تھا وہ بھی ایک خاص مزاج کی عکاسی کرتا ہے، اور دوسری طرف جب ان سے چائنا کے بارے میں سوال کیا گیا تو چائنا کے بارے میں بھی ان کا یہی طرز عمل تھا کہ جب ہماری اور چائنا کے بارڈر کے درمیان ایک ٹینشن چل رہی ہے تو اس صورتحال کو پس پشت ڈال کر ہم کسی نئے کام کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے۔ اس بات کا اظہار اس وقت کے ایک انٹرویو سے ہوتا ہے جو کہ انہوں نے BBC کو دیا، جب BBC کے نمائندے نے پوچھا کہ جب اسی سمٹ کے دوران انڈین آکوپائڈ جو ڈسٹرکٹ پونچھ ہے اس میں جو ہے وہ دہشت گردوں نے 5 فوجی اہلکاروں کو مار دیا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس تناظر میں جو آپ کی یہ کانفرنس ہے وہ کیسے کامیاب رہے گی؟ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی عجیب تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، ہمارے ہاں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اتنے وکٹم ہوئے ہیں، اور پاکستانی اسٹیٹ کا اتنا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں لگ گیا ہے، اور پھر انہوں نے ذاتی حوالہ دیا جی کہ میں خود بھی جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بھی دہشت گردی کا نشانہ بنی ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کی وکٹمائزیشن ہوتی ہے، یا انڈیا کے اندر جو انڈیا کے اپنے علاقے ہیں ادر دین کشمیر، ان کے اندر اگر کوئی دہشت گردی کی سرگرمی ہوتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہونے والی کسی مزاحمتی تحریک کے ساتھ ہرگز نہیں جوڑا سکتا۔ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اوپر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ڈکلیئر ہے، اور پاکستان اور بھارت دونوں کی فوجیں وہاں پر ایک نگرانی کے طور پہ رکھی گئی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر جو تحریک چل رہی ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ گڈ مڈ کرنے کا طرز عمل وہ کسی طور پہ درست نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کشمیریوں کو یہ واضح حق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی مرضی تصور ہوگی کہ وہ کب کون سے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ جمہوری طریقے سے اپنی آزادی لیتے ہیں یا اس کے لیے مسلح مزاحمت کرتے ہیں۔ تو اس سوال کے اوپر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو متوقع جواب تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ مقبوضہ کشمیر کے ہونے والی کسی بھی مسلح سرگرمی کو جو ہے باقی دنیا کے اندر ہونے والی کسی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں ان کے ساتھ ہرگز نہ جوڑیں، بلکہ مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک اقوام متحدہ کی نظر میں ایک اور سٹیٹس یہ ریاست رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سمٹ کے اندر جانا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا وہ کسی طور کے اوپر جو ہے نا وہ ایک مثبت پیغام نہیں لکھ رہا ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہاں سے آن لائن اس میں شرکت کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہتا، لیکن وہ سائیڈ لائن میٹنگ کی جو ہے نا وہ لالچ میں وہاں پر گئے کہ وہ دیگر ممالک سے ملیں گے اور اپنے دیگر مسائل کو دوسری اقوام سے ڈسکس کریں گے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ بیک فٹ پہ رہے، اور انڈین وزیر خارجہ جو جے شنکر ہیں انہوں نے بالکل پاکستان کے لیے کوئی روح رعایت نہیں رکھی۔ تو اس سے ہمیں بھارت کا یہ مزاج سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ بھارت پاکستان کے لیے کبھی بھی کوئی جو ہے وہ سافٹ کارنر یا اس کی طرف سے جانے والا کوئی بھی مثبت پیغام جو ہے وہ اس کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ تو بھارت کے معاملے میں آج کی سمٹ کے بعد پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو جارحانہ انداز کے اندر لے کر جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ڈیفینسو سائڈ کے اوپر رہ کر مطلب اپنے آپ کو یہ ڈیفینڈ کرتا رہے جی کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا لیبل نہ لگے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اپنے ذاتی علاقوں کے اندر کشمیر کے علاوہ جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو تو آپ دہشت گردی کہہ سکتے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر ہونے والی جو مومنٹ ہے مسلح مومنٹ اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا کسی طور پہ بھی انصاف کے تقاضوں کے سے ہم آہنگ نہیں ہے۔
اسی پر اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔